پچھلی آیات پر سرسری سی نگاہ ڈالنے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی دو باتیں بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اس قرآن کی حکمتیں بے مثال ہیں، اور دوسری یہ کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ رسالت کا رستہ قرآن کریم کے ساتھ جڑ کر آپ جس رستے کے اوپر چل پڑیں گے اسے آپ صراط مستقیم کہیں گے۔ اور یہ سمجھ لیں کہ یہ قرآن کوئی عام چیز نہیں ہے، عام کلام نہیں ہے کہ کسی عام بندے نے یہ سوال کیا، اللہ نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا اور بات ختم ہو گئی، ایسا نہیں۔ لفظ تنزیل جو اس وقت ہمارے سبق کا پہلا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بہت اہتمام کے ساتھ، بہت خوبی کے ساتھ کسی چیز کو نازل کرنا، کسی چیز کو اتارنا۔ ایک ہوتا ہے نازل کرنا، قرآن میں دونوں لفظ استعمال ہوئے، نزلہ بھی اور تنزیل بھی، دونوں میں فرق ہے۔ ایک جو نازل کرنا ہوتا ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے کہ یک بارگی ایک چیز آپ کے اوپر نازل کر دی جائے، اور ایک ہوتا ہے تنزیل جس کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، ضرورت کو سمجھ کر جتنی ضرورت ہے اتنی ڈوز دے دینا۔ تنزیل، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ قرآن آپ پر نہایت اہتمام کے ساتھ نازل کیا ہے۔ انسانی ذہن کے اندر آنے والے سوالات، اعتراضات، الجھنیں، گتھیاں، ان سب کو سلجھانے کے لیے اللہ نے اہتمام کے ساتھ یہ قرآن نازل کیا ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ کے معاشرتی مسائل، آپ کے معاشی مسائل، آپ کی سیاسی مسائل، کسی بھی طرح کے مسائل ہوں، قرآن نے 23 سال کے عرصے میں جو مکمل نازل ہوا ہے آپ کے ایک ایک مسئلے کا شافی حل دیا ہے۔ اس لیے اس پر یقین کیجئے کہ اس قرآن کی قسم اللہ نے بلا وجہ نہیں اٹھائی۔ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، ہم نے آپ کو جو رسول بنایا ہے، یہ حکمت والا قرآن دیا ہے، یہ دو چیزیں آپس میں مل کر آپ کو راہ راست کے اوپر چڑھا دیں گی۔ اب جو آپ کا رستہ سیدھا بنا دیا گیا، متعین کر دیا گیا، اس کے بعد آپ ادھر ادھر جھانک کر نہ دیکھیں۔ ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر آپ نے دوسروں کو دیکھنا شروع کر دیا تو دنیا کی اکثریت گمراہی کی دل دادا ہے، دنیا کی اکثریت گمراہی کی طرف لگی ہوئی ہے۔ آپ اگر ان کو دیکھنے میں لگ گئے تو دیکھنے میں یہ بڑی آنکھوں کو خیرہ کرنے والی روشنی ہے، لیکن دنیا سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں۔ اس لیے آپ اپنے سیدھے راستے کے اوپر چلتے رہیے۔ اس راستے پر چلتے ہوئے آپ کے دل کے اندر کئی طرح کے ابال آئیں گے، کئی طرح کی باتیں آئیں گی، بندے کا دل نہیں بھی کرے گا، لیکن جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ عزیز اور رحیم رب کا نازل کیا ہوا قرآن ہے، تو پھر آپ کے دل کو اللہ سکون عطا کر دے گا۔ وسوسے شیطان ڈالتا ہے، لیکن اللہ آپ کو ان وسوسوں سے بھی نجات دے دے گا۔ اللہ رب العالمین دنیا کی طاقتوں کو، طاغوتی قوتوں کو آپ تک آنے سے روک دے گا، اللہ آپ کی پوری مدد کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ تنزیل یہ اس رب کا نازل کردہ قرآن ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ العزیز، العزیز کہتے ہیں انتہائی غالب کو، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین پورا غالب ہے۔ یہ مت سمجھو کہ اگر کسی نے اس قرآن پر عمل کیا تو اسے ہی اجر ملے گا، اور جو قرآن کو ویسے ہی چھوڑے بیٹھا ہے، قرآن کی قدر نہیں کرتا، دین کی قدر نہیں کرتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے نعوذ باللہ اللہ کو مغلوب کر دیا ہے، اس نے اللہ کو بے بس کر دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ العزیز، اللہ رب العالمین غالب ہے۔ اگر تم نے اس کی بے قدری کی، اللہ کی ناشکری کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو نہ تھاما، تو پھر تم کتنی بھی نیکیاں کر کے لے آؤ، تمہاری وہ ساری نیکیاں اللہ ہوا میں اڑا دے گا، تمہاری کوئی قدر نہیں ہوگی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، وہ اپنے علاقے کا
بہت بڑا آدمی ہوگا، بڑا لحیم شہیم ہوگا، صحت مند ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا وزن اور اس کی قدر ایک مچھر کے پر سے بھی زیادہ نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العالمین کو کبھی بھی یہ نہ جانیے کہ اللہ ہمارے سامنے بے بس ہے۔ ہم نے پچھلی سورت کی آخری آیات میں یہ بات پڑھی کہ آسمان اور زمین میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ کو بے بس کر سکے۔ اللہ رب العالمین کی قدرتیں، اس کے اختیارات، اس کے تصرفات وہ اس قدر زیادہ ہیں، اس قدر بے مثال ہیں کہ انسان ان کو جان نہیں سکتا، انسان ان کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس کی عقل سے آگے کی باتیں ہیں، وہ اللہ کی معرفت کی باتیں ہیں۔ اسی لیے مالک نے فرمایا ما یعلم جنود ربک الا ھو، انسان تو نہیں جانتا کہ اللہ کے لشکر کتنے ہیں۔ وہ جیسے چاہے کرتا ہے، جو چاہے معاملہ کرتا ہے، وہ بڑا ہی غالب ہے۔ اس نے انسان کو یہ دستور حیات دیا ہے، وہ جہاں انسان کی جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے طرح طرح کے پھل پھول پودے اور رزق کی فراوانیاں کر سکتا ہے، وہ اللہ روحانی ضرورتوں کو بھی پورا کر رہا ہے۔ تیری روحانی ضرورت تھی، اللہ نے حکمتوں والا قرآن دیا، اور سب سے بڑھ کر تجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سبق دیا۔ اب رسالت محمدی پر ایمان لا، اللہ رب العالمین کے قرآن کو تھامیے، سنت کو پکڑیے، اور پھر دیکھیے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو راہ راست سے ہٹا سکتی ہے یا نہیں ہٹا سکتی۔ اللہ کے رسول نے اپنے آخری حج کے اندر یہی بات کہی تھی۔ اس طرح کی روایت ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے درمیان جو دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ کبھی بھی جب تم ان کو تھام لو گے تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکو گے، اور ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اللہ غالب ہے، وہ بندوں کے اوپر غالب ہے، اور یاد رکھیے جو بندہ اللہ رب العالمین کی دین کی قدر نہیں کرتا، اللہ کے دین کی طرف نہیں آتا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ پر غالب آ گیا ہوں، در حقیقت وہ راہ راستے ہٹ گیا ہے، وہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا ہے۔ زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، ان لوگوں نے ٹیڑھ پن اختیار کیا، اللہ نے ان کو ٹیڑھا ہی کر دیا۔ اب سوال ایک یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تو اگر اتنا ہی غالب ہے تو پھر ان کو سزا کیوں نہیں دیتا، ان کو پکڑتا کیوں نہیں؟ ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں الرحیم، ہم ایسے نہیں ہیں کہ فوراً پکڑ لیں، ہم مہلت دیتے ہیں، ہم رحمت والے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہر گناہ پر فوراً پکڑ لے، اللہ مہلت دے دیتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ حکمتوں والا ہے، حکمتوں والا قرآن نازل کرتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کو سمجھے، اور جس اللہ نے یہ قرآن ہمیں عطا کیے ہے ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کے امیدوار ہوں۔ اللہ سے اچھی امید رکھنا سیکھیے، اللہ سے بدگمان نہ ہوئیے۔ اگر آج آپ کے اندر گناہ موجود ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں، مایوس نہ ہوں۔ گناہوں کو گناہ جب آپ سمجھتے ہیں تو میرا بھائی سمجھ لیں کہ آپ نے توبہ کی طرف ایک قدم بڑھا لیا ہے۔ بدبختی انسان کے اوپر تب آتی ہے، انسان کا دل تب سخت ہوتا ہے جب وہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے، اور یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ انسان گناہ کو گناہ تو سمجھتا ہے، پھر جب وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے ان قریب اسے توبہ کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ اگر وہ توبہ کے بعد پھر گناہ کرتا ہے پھر اسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ کتنی کو مرتبہ گناہ کرے گا، کتنی کو مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، بالآخر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سچی توبہ کر کے اپنے رب سے لو لگا لے گا، اپنے رب کو پہچان لے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے آخری سانس تک ہمیں مہلت دی ہے کہ آپ آخری وقت میں آ کر بھی اگر سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں اللہ آپ کو پھر بھی معاف کر دے گا۔ اس لیے اس قرآن کی قدر بھی کیجئے، اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے پر امید بھی رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی